بعض لوگوں کا یہ وہم اور گمان ہے کہ آل محمد ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں، ہماری طرح وہ رہتے ہیں اور ہماری طرح اس دنیا سے جاتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آل محمد ہماری طرح دنیا میں نہیں آتے، بلکہ محمد و آل محمد نازل ہوتے ہیں، اور یہی قرآن کا فیصلہ ہے اور یہی فرامین معصومین میں موجود ہے، کیونکہ آل محمد اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول کے پاس گیا، میں نے رسول سے جا کے پوچھا یا رسول اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے، مجھے حق دکھائیے، میں حق دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، اگر حق دیکھنا چاہتے ہو تو کوٹھری میں جاؤ، وہاں تمہیں حق دکھائی دے گا۔ وہ کہتے ہیں میں جوں ہی چلتا چلتا کوٹھری میں پہنچا، وہ کہتے ہیں جوں ہی میں کوٹھری میں گیا، میں نے وہاں پہ جا کر دیکھا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نماز ادا کر رہے ہیں، رکوع و سجود میں مصروف ہیں۔ جب مولا نے نماز تمام کی، پھر مولا نے ایک دعا مانگی اور اس طرح سے دعا مانگی، خدایا تجھے تیرے بندے اور رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میرے خطا کار شیعوں کی مغفرت فرما۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں رسول کو یہ بات بتانے کے لیے رسول کے پاس بھاگا دوڑا کہ میں نے آگے دیکھا کہ رسول بھی رکوع و سجود میں مصروف ہیں، اور نماز تمام کر کے رسول نے دعا مانگی کہ اے اللہ تجھے تیرے ولی علی کا واسطہ اس امت کے نافرمانوں کی مغفرت فرما۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، رسول سے پوچھا، رسول نے فرمایا تم ایمان لانے کے بعد کفر مت کرو، کیا تم نہیں جانتے اللہ نے ہم آل محمد کا نور کائنات کی خلقت سے 2000 سال پہلے ہی خلق کیا تھا، اور آل محمد کا مقام اور مرتبہ کچھ کم نہیں، نہ وہ ہماری طرح دنیا میں آتے ہیں نہ ہی وہ ہماری طرح دنیا سے جاتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ آل محمد ہر وقت ہمارے درمیان حاضر و ناظر ہیں، موجود ہیں۔ رسول نے فرمایا اللہ نے میرے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نور سے لوح و قلم کو خلق کیا ہے۔ اگر لوح و قلم کی خلقت ہوئی ہے تو امام حسن علیہ السلام کے نور سے، اور اسی موقع پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تمام مومنین کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ظہور بہت بہت مبارک ہو۔